بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گمن آپ کی خدمت میں نئے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ فیصل گمن ویلاگز چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور اس ویڈیو کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کمنٹس کی شکل میں لازمی دیجیے گا۔ ناظرین، جو وقت گزر رہا ہے دنیا میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشیدگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بارڈر ٹینشنز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ اگر بڑی بڑی کنفرنٹیشنز دیکھ لیں تو رشیا اور یوکرین کے درمیان اس وقت بڑی کنفرنٹیشن ہے۔ مڈل ایسٹ کی صورتحال آپ کے بالکل سامنے ہے، اور اس کے بعد اب تیسری بڑی جو اب خطرے والی بات پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بڑھتی کشیدگی ہے اس کو آپ سامنے رکھ لیں۔ اسی طرح ایران اپنا چین اور بھارت کے درمیان بھی جو ہے کشیدگی جو ہے وہ ویسے ہی برقرار ہے۔ اب ان کشیدگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنی جو دفاعی ایکسپینڈیچر ہے، خرچہ ہے جو دفاع کا، اس میں ہر سال اضافہ کرتا ہے۔ جو ملک بھی اپنا ہر سال دیتا ہے بجٹ، اپنا اینول بجٹ، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ دفاعی بجٹ جو ہے وہ انکریز کر رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ابھی کشیدگی ہے وہ برقرار ہے، اور خواجہ آصف جو ڈیفنس منسٹر ہیں پاکستان کے، ان کا بھی لیٹسٹ بیان یہ ہے کہ ابھی بھی خطرہ منڈلا رہا ہے۔ خیر، جو پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کے حوالے سے میں پہلے ویلاگز کر چکا، اس میں فردر جو کوئی بڑی ڈیولپمنٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن آج اس ویلاگ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پوری دنیا میں سن 2024 میں دفاعی جو ایکسپینڈیچر کیا گیا ہے اپنا مختلف ملکوں کی طرف سے، دفاع کے اوپر جو خرچ کیا گیا ہے وہ خوفناک حد تک بڑا ہے سن 2024 میں۔ اور یہ رپورٹ ہے ناظرین، اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے اپنی رپورٹ یہ جو منڈے گزر گیا پیچھے اس میں جاری کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ملٹری جو سپینڈنگ ہے یہ خوفناک حد تک بڑی ہے، اور اس میں ٹوٹل جو ملٹری سپینڈنگ ڈیفنس پہ سپینڈنگ ہوئی ہے 2024 میں، ان میں تقریباً آدھا نصف جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور چائنا جو ہے انہوں نے خرچ کیا ہے، اور باقی جو ہے وہ ریسٹ آف دا کنٹری ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ کے تحت جو ہے جو ملٹری سپینڈنگ ہے، دفاع پہ خرچ، وہ 9.4% کے اضافے سے 2.7 ٹریلین ڈالر یعنی 2.7 کھرب ڈالر جو ہے اس کی ایک تاریخی سطح پر پہنچا ہے۔ اور یہ جو فگر ہے یہ سالانہ جو انکریز ہے 1988 سے آنورڈز ملکوں کی طرف سے، یعنی 1988 میں برلن وال کا جو واقعہ ہوا تھا جب یہ ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی اکٹھے ہوئے تھے، اس سے پہلے۔ تو ناظرین 1988 کے بعد سے ہم دیکھیں تو یہ ہائیسٹ سپینڈنگ ہے، اور بہت سارے ملکوں نے اس رپورٹ کے مطابق یہ کمٹ کیا ہے کہ وہ اپنی ملٹری سپینڈنگ جو ہیں وہ بڑھائیں گے، جس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں پیس جو ہے وہ شیٹر ہونے کا خطرہ ہے۔ آن گوئنگ جو کانفلکٹس ہیں اس وقت، جیسے میں آپ کو بتا چکا، یوکرین کا ایشو ہے، غازہ کا ایشو ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملٹری جو فرکشن ہے ایسٹ ایشیا میں اور مشرقی ایشیا میں اور یورپ میں، یہ اس کی وجہ سے یہ جو ڈیفنس سپینڈنگ ہے وہ زیادہ ہوتی نظر آتی ہے۔ اور اس رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ٹاپ پوزیشن رکھی ہے لارجسٹ ڈیفنس سپینڈر کے طور پہ، اور امریکہ نے 2024 میں 1 کھرب ڈالر 1 ٹریلین ڈالر جو ہے وہ خرچ کیا اس کے اوپر۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو بجٹ ہے اس میں میجر جو آئٹمز تھے وہ 61.1 ارب ڈالر جو ہیں وہ F-35 اسٹیل فائٹرز اور کمبیٹ سسٹم کے لیے رکھے گئے 2024 میں۔ اسی طرح 48.1 ارب ڈالر جو ہیں وہ نیول شپس کے لیے رکھے گئے، نیوی کی شپس کے لیے، بحریہ کی۔ اس کے علاوہ 37.7 ارب ڈالر جو ہے وہ نیوکلیر آرسنل جو ہیں ان کی مینٹیننس اور ماڈرنائزنگ کے لیے جو ہے نا ان کو جدید بنانے کے لیے خرچ کیے گئے، اور ایک ایکسٹرا اماؤنٹ، ایڈیشنل اماؤنٹ 29.8 ارب ڈالر جو ہیں وہ میزل ڈیفنس کے لیے امریکہ نے
رکھے سن 2024 میں اور اس پہ خرچ بھی کیا۔ اس کے علاوہ امریکہ نے 48.4 ارب ڈالر جو ہیں وہ ملٹری ایڈ یوکرین کو کمٹ کی 2024 میں، جو کہ کیو جو دارالخلافہ ہے یوکرین کا، ان کا جو اپنا بجٹ ہے 64.8 ارب ڈالر، اس کے 3 کوارٹرز کے برابر جو ہے امریکہ نے ایڈ ان کو دی۔ اب امریکہ کے بعد آئیں تو چائنا نے سیکنڈ بگیسٹ سپینڈنگ کی ہے ملٹری سپینڈنگ 2024 میں، اور جس کے لیے انہوں نے 314 ارب ڈالر جو ہے ایسٹیمیٹڈ یہ رکھا، اور یہ 1/3 ہے جو امریکہ کی ڈیفنس سپینڈنگ ہے SIPRI رپورٹ کے مطابق۔ اچھا، اس رپورٹ کے مطابق چین نے جو مختلف ڈیفنس ایکسپینڈیچرز مختلف کیٹیگریز میں کیے ہیں اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل جاری نہیں کی، لیکن چین نے جو مختلف اقدامات کیے ہیں ان میں نیکسٹ جنریشن اسٹیلتھ کامبیٹ ایئر کرافٹ، انکریوڈ ایریل وہیکلز جن کو UAVs کہا جاتا ہے، اور انسکریوڈ انڈر واٹر سسٹم، اس کے اوپر جو ہے 2024 میں انہوں نے سپینڈنگ کی ہے۔ اور چائنا جو ہے اس نے اپنی نیوکلیر آرسنل جو ہیں، نیوکلیر جو ہتھیار ہیں، آرسنل ہیں، ان کو ایکسپینڈ کیا ہے 2024 میں، اور اس کے لیے ایفرٹس جاری رکھی ہیں۔ اب اگر ہم امریکہ اور چین کی ٹوٹل گلوبل سپینڈنگ کی بات کر لیں ملٹری ایکسپینڈیچر، تو وہ تقریباً ہاف ملٹری سپینڈنگ کے برابر ہے ریسٹ آف دنیا، یعنی دنیا کے مقابلے میں باقی ملکوں کے۔ آگے چلیں تو ناظرین، اسرائیل کا ذکر آتا ہے جس کی جو ملٹری سپینڈنگ ہے وہ 65% جمپ ہے 2024 میں، چونکہ 2023 لیٹ 2023 سے غزہ میں ملٹری آپریشن جو ہیں اسرائیل کے چل رہے ہیں، تو 65% جمپ جو ہے وہ ڈیفنس سپینڈنگ میں آیا ہے اسرائیل کی، جو کہ لارجسٹ اینول انکریز ہے اسرائیل کی طرف سے باقی ملکوں کے مقابلے میں جو انہوں نے ڈیفنس پہ اپنا خرچ کیا ہے۔ اس کے علاوہ رشیا نے جب 2022 میں یوکرین میں انویڈ کیا تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جو ایسٹیمیٹڈ انکریز ہے وہ 38% ہے اپنی بجٹ جو ڈیفنس کا ہے، دفاعی بجٹ اس کے اندر۔ اب آگے چلیں تو ناظرین، جرمنی جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ ہے جس نے اپنا ہائیسٹ سپینڈنگ کی ہے، اور 28% سپینڈنگ جو ہے وہ بڑھائی ہے جرمنی نے 2024 میں اپنے ڈیفنس بجٹ میں۔ اس کے بعد اگر آئیں تو رومینیا 43% ہے، نیدرلینڈز 35%، سویڈن 34%، چیک ریپبلک 32%، پولینڈ 31%، ڈنمارک 20%، ناروے 17%، فن لینڈ 16%، ترکی 12%، اور گریس نے 11% جو ہے اپنی سپینڈنگ بڑھائی ہے ڈیفنس بجٹ کی۔ یہ 2024 کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو ملک میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ان 40 ڈیفنس سپینڈرز میں آتے ہیں جنہوں نے ڈبل ڈیجٹ میں انکریز شو کی ہے، مطلب اپنی ڈیفنس کی سپینڈنگ بڑھائی ہے۔ اچھا، یہ جو یورپین اور نیٹو کے ناظرین جو کنٹریز ہیں، انہوں نے جو اپنی بجٹ بڑھایا ہے اپنا اس کا ڈیفنس کا دفاعی بجٹ جو بڑھایا ہے، وہ آن گوئنگ جو کانفلکٹ چل رہا ہے رشیا اور یوکرین کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جیسے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے صدر نے یہ خطرہ ظاہر کیا ہے کہ وہ نیٹو الائنس جو ہے اس سے سائڈ پہ ہو سکتے ہیں، تو پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے بیسیکلی ان ملکوں نے، یورپ کے ملکوں نے اپنی ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھایا ہے کہ اگر امریکہ بیچ میں سے مائنس ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا ڈیفنس جو ہے وہ خود کر سکیں۔ آگے چلیں تو جاپان کا جو ملٹری بجٹ ہے اس میں 21% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے 2024 میں، اور یہ لارجسٹ انکریز ہے 1952 سے لے کے اب اس کے بعد سے اب تک۔ یہ جو 2024 میں انہوں نے اضافہ کیا ہے یہ ان کی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو قومی مجموعی پیداوار ہے اس کا 1.4% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جاپان پہ جب امریکہ نے بمباری کی اس کے بعد پھر جاپان نے اپنی معیشت کے اوپر زیادہ فوکس کیا، اور 1958 سے آن ورڈ اگر ہم دیکھتے ہیں، لیکن اب 2024 میں انہوں نے دیکھا ہے کہ جاپان نے بھی اپنا ایکسپینڈیچر بڑھایا ہے۔ پھر فلپین کا ہم ذکر کرتے ہیں جس کا پھڈا چل رہا ہے اپنا چائنا کے ساتھ، اور ساؤتھ چائنا سی میں جو ان کے ڈسپیوٹس چل رہے ہیں، تنازعہ چل رہے ہیں، اس حوالے سے 2024 میں فلپین نے 19% اضافہ کیا ہے۔ پھر ناظرین، جنوبی کوریا، ساؤتھ کوریا جو ہے انہوں نے اپنا ملٹری بجٹ 1.4% جو ہے وہ بڑھایا ہے 2024 میں،
چونکہ ہائیسٹ ملٹری برڈن ان ایسٹ ایشیا 2.6% آف جی ڈی پی ہے ان کا. تو یہ آپ دیکھیں چونکہ جنوبی کوریا کا اس وقت پھڑا جو ہے وہ شمالی کوریا کے ساتھ چل رہا ہے. اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تائیوان اور چین کے درمیان بھی حالات اچھے نہیں ہیں. تو تائیوان نے اپنی ڈیفنس سپینڈنگ جو ہے وہ 1.8% پچھلے سال جو ہے انکریز کی ہے, اور یہ ماڈسٹ انکریز ہے ان کی, کوئی زیادہ انکریز نہیں ہے. اور لیکن اس کے باوجود یہ جو جزیرہ نما ملک ہے اس کا جو ملٹری بجٹ ہے, فوجی بجٹ ہے, اس میں 2015 سے اگر ہم دیکھیں تو 48% اس میں اضافہ ہوا ہے. اب آجائیں ناظرین ہم بھارت کی طرف, چونکہ اس وقت حالات پاکستان اور انڈیا کے آپ کے سامنے ہیں. انڈیا جناب اس وقت 5ویں نمبر پہ بگیسٹ ملٹری سپینڈر کے ساتھ 2024 میں ابھرا ہے, اور اس کا جو بجٹ ہے وہ 86.1 ارب ڈالر جو ہے 2024 میں سپینڈ کیا انڈیا نے. اور یہ ایئر آن ایئر یعنی سال اور سال کا اگر مقابلہ کیا جائے تو 1.6% بنتی ہے. لیکن انڈیا کی جو اوورال سپینڈنگ ہے پچھلے 10 سالوں میں وہ 42% تک گرو ہوئی ہے, جو کہ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ کتنا کوشیس ہے اپنا فوجی سپینڈنگ کے والے سے. ایشیا میں مزید ملکوں کی بات کریں تو میانمار جو ہے, جو فارمر برما تھا, اس میں 66% جمپ ہے, انکریز ہے ڈیفنس سپینڈنگ میں 2024 میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ 2021 میں مارشل لا لگا, ملٹری کو ہوا وہاں پہ, تو انٹرنل کنفلکٹس جو ہیں وہاں پہ, جو اندرونی ان کے جو اپنا کانفلکٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. اور میانمار کا جو اس وقت ملٹری برڈن ہے وہ قومی مجموعی پیداوار جی ڈی پی کا 6.8% رپورٹ ہوا ہے, اور یہ ایشیا پیسیفک میں میکسیمم ہے. یعنی میانمار جو ہے وہ اپنی ڈیفنس سپینڈنگ کے اوپر فوکس کر رہا ہے. افریقہ اگر ہم چلے جائیں تو افریقہ میں ملٹری سپینڈنگ جو ہے وہ 2024 میں 3% اس میں اضافہ ہے, اور اس میں الجیریا جو افریقن ملک ہے وہ ٹاپ سپینڈر رہا ہے, اور اس کا الجیریا کا جو رینک ہے دنیا میں وہ 20ویں نمبر پر ہے 2024 میں. اگر ہم امریکاز میں چلے جائیں تو میکسیکو نے 39% جو ہے اضافہ کیا ہے اپنی دفاعی اخراجات میں, اور اس کو اس آرگنائزیشن یعنی SIPRI نے لنک کیا ہے کہ وہاں پہ جو ملٹرائزڈ کیمپینز چل رہی ہیں, آرگنائز کرائم آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے وہاں پہ, ڈرگس کے کارٹلز ہیں وہاں پہ, پھر اس کے علاوہ وہاں پہ کلنگز بہت زیادہ ہیں, اس کی وجہ سے ڈیفنس ایکسپینڈیچر میکسیکو نے بڑھایا ہے. تو ناظرین اب ہم نے دیکھا یہ کہ یہ جو رپورٹ بتا رہی ہے اس میں ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے حد اضافہ کیا جا رہا ہے, اور یہ اضافہ جو ہے انٹرنل کانفلکٹس کہہ لیں, ایکسٹرنل کانفلکٹس کہہ لیں, بارڈرز کی ٹینشنز کہہ لیں, ایک ریجنل بلاک کا دوسرے ریجنل بلاک کے خلاف جانا, یا بڑے بڑے جو الائنس ہیں, نیٹو کا الائنس ہے یا اور دیگر الائنسز ہیں, ان کے حوالے سے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ مقابلے بازی کرنا, اور یہ بتانا جی کہ ہم دوسرے ملک کو یا دوسرے ریجنز کو جو ہیں یا دوسرے ریجنل ممالک ہیں ان کو ہم شکست دے سکتے ہیں, اس حوالے سے یہ ملٹری سپینڈنگ بڑھ رہی ہے. اور جب بھی کوئی دو ملکوں کے درمیان بھی کانفلکٹ آتا ہے تو فوراً اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ میزل سسٹمز جو ہیں, نئے نئے میزائل جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروا دیے جاتے ہیں, اور جو ہے نئے نئے پیکٹس ڈیفنس کے آتے ہیں. تو پاکستان اور انڈیا کے معاملے میں بھی اب صورتحال یہی ہے. کل پاکستان نے جو ہے وہ ایک نیا میزائل جو ہے وہ لانچ کیا ہے, 450 کلومیٹر جو ہے اس کی رینج ہے, اور انڈیا کو یہ چتاونی دی ہے کہ کسی قسم کی ایگریشن سے جو ہے وہ بچے, اور ادروائز جو ہے پاکستان فلی پریپیئرڈ ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس نے بھی اپنا اب ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھانا شروع کر دیا ہے. پاکستان آلریڈی اپنے ڈیفنس کے اوپر پورا فوکس کیے بیٹھا ہے, اور پاکستان کو فل سپورٹ ہے چین کی طرف سے اور ترکی کی طرف سے اور دیگر ممالک کی طرف سے فل سپورٹ ہے. تو لیکن اگر اس کو سم اپ کیا جائے, کنکلوڈ کیا جائے, تو ملٹری ایکسپینڈیچر کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ملکوں کی طرف سے ان کے عوام کے ساتھ ایک لحاظ سے زیادتی ہے. تو پھر آپ پیس کی باتیں کریں, آپ کہیں جی پوری دنیا میں امن ہو جائے, وہ پاسبل نہیں ہوگا. تھینک یو جی, اللہ حافظ, آپ سے پھر بات ہوگی.